جب پھر وہاں سے آتے ہیں تو مختلف طرح کی ٹوپی نظر آ جاتی ہے، تو پہچان میں آتا ہے کہ کون کمپنی کا ہے، کدھر کا ہے، کیا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں مختلف گاؤں میں مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں، اور ہر طبقے میں جیسے رنگوں میں مختلف طرح کے رنگ ہے، انسان بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور شعراء بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، کہ ہم نے اس قرآن کریم کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا ہے جو ہمارے چنے ہوئے۔ لوگ مولوی صاحب کو گالی دیتے رہتے ہیں، یہ مولوی صاحب بڑا گڑبڑ ہے، یہ مولوی صاحب بڑا گڑبڑ ہے۔ مولوی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے کان میں اذان دینے کے لیے، نکاح پڑھانا ہو تو خطبہ کے لیے، اور جب جنازہ پڑھنا ہو تو جنازے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں میں گیا تھا رامپور، کہاں؟ مراد آباد رامپور ہے نا، تو ایک عالم بتانے لگے کہ ایک جگہ میں گیا، میلاد کا پروگرام تھا، اور اس میں مختلف کمپنی کے لوگ تھے، اور مختلف طرح کی بٹالین تھی، کوئی درود پڑھتا بیٹھ کے، کوئی کھڑے ہو کے۔ دیکھا کہ ایک وفد آیا تو وہ وفد دوسرے خیال کا ہے، گاؤں والے دوسرے خیال کا ہے۔ دیر ہوئی وفد کے پہنچنے میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو دوسرے خیال کے ہیں، آپ دوسرے خیال کے ہیں، کیسے پروگرام ہوگا؟ تو کہا کہ بھائی اپنا بھی پروگرام چلائیے، ہم بھی، آپ یہ کوئی یہاں مزاحمت نہیں ہے، آپ نعت سنائیے، نظم سنائیے، جو سنانا ہو سنائیے۔ چنانچہ دوسرے بھائیوں نے بہت کچھ سنایا۔ اس کے بعد ایک مولانا کی تقریر کی باری ہوئی تو تقریر انہوں نے کیا۔ اس کے بعد وقت آیا سلام کا اور قیام کا، تو مولانا نے کہا کہ بھائی آپ درود شریف پڑھیے، اور یہ کہا کہ درود شریف اپنے فائدے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ مردہ کے لیے؟ تو کہا اپنے فائدہ کے لیے۔ اور پھر مولانا سے کہا کہ مردہ والا درود کیا ہوتا ہے؟ تو کہا بھائی مردہ والا درود جو ہوتا ہے، جنازہ پڑھا ہے نا بھائی، تو جنازہ میں درود ہوتا ہے کھڑا ہو کے، ہے نا، اور زندگی میں جنازہ ایک آدمی کا 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور فرض نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں۔ وہ درود نماز جو پڑھتے ہیں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، کوئی بھی نماز ہو لیکن درود پڑھا جاتا ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جنازہ میں دعا کی جاتی ہے مردے کے لیے۔ ایسے زندہ کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، بڑے کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، چھوٹے کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ دعا تو سب کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ زندہ رکھیے تو ایسے زندہ رکھیے، موت دیجئے تو ایسے موت دیجئے۔ لیکن درود سے پہلے، یہ دعا سے پہلے درود جو پڑھا جاتا ہے، 2 موقع پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو جنازہ میں، اور ایک روضہ نبی پر جب حاضری ہو تو لائن لگتی ہے، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، لوگ پڑھتے ہوئے گزرتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کھڑا نہیں ہونا ہے وہاں، جو ہے روضہ نبی پر کھڑا نہیں ہونا ہے، بس چلتے رہنا، درود پڑھتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، درود پڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ تو وہاں بھی کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں۔ کچھ بھائی ہمارے ہیں ایک دم جذبات پر ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، پروگرام ہوتا ملا اس میں بھی کھڑے ہو کر کے جھوم جھوم کر کے، جب نعت نبی پڑھا جاتا ہے، اشعار پڑھا جاتا ہے، تو خوب جھومتے ہیں،
اور جب کام نبی بتایا جاتا ہے کہ نبی نے نماز پڑھا، نبی نے روزہ رکھا، نبی نے چہرے پہ داڑھی رکھا، نبی نے گھٹی سے پیجامہ اوپر رکھا اور کہا کہ جو آدمی گھٹی سے نیچے پیجامہ لٹکائے گا جہنم میں جائے گا. یاد ہے نا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص وضو کیا، ابو داؤد میں روایت ہے، حضور نے کہا جا کے وضو کرو. تو وضو ایک آدمی نے کہا کہ حضور وضو جو ہے آپ پہلے دوبارہ وضو کیا ہے؟ کہا ہاں جا کے کہو وضو کرنے کے لیے. ایک آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، گھٹی سے نیچے اس کا پیجامہ لٹک رہا، کہا جاؤ کہو کہ نماز دہرانے کے لیے. کہا کہ حضور نماز جو ہے پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ لا یقبل صلاۃ مسبل ازار، کہ جو آدمی گھٹی سے نیچے پیجامہ لٹکاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مردود ہوتی ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے. یہ اور جب وہ مردود بارگاہ ہو گیا تو جائے وضو بھی لوٹائے نماز بھی لوٹائے. یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے. ایک مرتبہ ہمارا بچپنا تھا، اب مخلوط مجمع تھا، کچھ مولانا جو ہے تقریر کرتے ہوئے ایک دم لگتا تھا کہ اسٹیج کو توڑ دیں گے اور کرسی کو اس کا ڈنڈا کا پتہ ہے کہ کیا کر دیں گے. ہم سے کہا کہ 2 منٹ بول دینے کے لیے. تو ایک صاحب نے کان میں کہا کہ پردہ کے بارے میں کچھ بول دیجیے گا. تو پردہ پر جو بولنا تھا میں نے اس پر بھی کہا. اب میں نے سوچا کہ لگے ہاتھے جو ہے اس پہ بھی بول دوں. ایک صاحب کہنے لگے کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں پڑھتا ہے. جب یہ کہ بتایا کہ فلاں جگہ پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پہ اداسی آ گئی. سمجھ رہے؟ دیکھیے مجمع جیسا بھی ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ حق بات اگر کڑوی لگے یا میٹھی لگے یا پھیکی لگے، لیکن حق بات پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے کہنا ہے. سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا گیا علی اعلان کہیے. کوئی پسند کرے تب بھی یا نہ پسند کرے تب بھی. تو میں قیام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ میلاد کے بعد قیام کرتے ہیں. تو مسئلہ آیا قیام کا کہ قیام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. تو یاد رکھیے کچھ لوگ درود شریف زور سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ پڑھتے ہیں. آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ بمبئی میں گئے، مخلوط مجمع تھا. قاضی صاحب سے کہا تقریر کرنے کے لیے. تو قاضی صاحب نے وہاں ایک تو علماء کی تقریر ہو رہی تھی اور دوسرے تصویر کشی ہو رہی تھی. تصویر کشی ہو رہی تھی تو قاضی صاحب نے چہرہ کو نیچے کر لیا کہ تاکہ میری تصویر نہ آئے. جب تقریر کا وقت آیا تو قاضی صاحب نے بہت 2-4 منٹ تقریر کی. اس تقریر میں قاضی صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کے جائزہ لے رہے تھے کہ میرے کون صحابی کیا کر رہے ہیں. تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں. اب 12 بج گیا ہے. تو عام لوگ تو سوتے رہتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز بھی غائب کر دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جو فجر کی نماز میں سوتا ہے بال الشیطان فی اذنہ، اس کے کان میں شیطان مود دیتا ہے. سن لو نوجوان، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے پٹھڑیا والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہارے مولانا ہیں عبدالجبار صاحب. جبار اسی سے جبیرہ آتا ہے، اللہ کا نام جابر ہے. کہیں ٹوٹا ہوا ہو پلاسٹر کر کے جوڑ دیا جاتا ہے. اگر تمہارے اندر کوئی گڑبڑی ہو کچھ تو مولانا سے رابطہ کرو گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہے کہ وہ تقریر اچھی کرتے ہیں، تمہاری اصلاح کریں گے. لیکن ایک بات سن لو، اگر فجر کی نماز میں غائب رہے تو شیطان تو مت ہی دے گا. اور سب کہتے رے کنمتا کا بیٹا. لوگ جو ہے یہ گالی سنتے ہیں اور تفریح میں اڑا دیتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ کنمتا کون ہے. تو بابو یاد رکھو کنمتا وہی ہے، شادی تو کیا، بیوی کے ساتھ مشغول رہا، فجر میں غائب رہا تو ہو گیا.
جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا تھا وہ ہدایت پر آئے، اور جن کو بھٹکنا تھا بھٹک گئے۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان لوگ سنا ہے پہلے کھیلتے تھے، اور کھیلتے کھیلتے کوئی مولانا کا بیان اچھا سنا ہوگا تو ان کو خواہش ہوئی کہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو، لیکن جب مزاج بن جاتا ہے ٹورنامنٹ کا، کھیل کا ٹورنامنٹ، تو جلسہ کو بھی لوگ، اصلاحی جلسہ کو بھی لوگ وہ ٹورنامنٹ والا جلسہ بنا لیتے ہیں، اور نوجوان لوگوں کو نعت و نظم سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ میرا بھی بچپنا تھا تو میں بھی کچھ نہ کچھ نعت پڑھتا تھا، لیکن اب میرا مزاج نہیں ہے، لیکن ایک دو شعر جو ہے کبھی کبھی ذہن میں آتا رہتا ہے۔ سراپا چمن ہے بہار مدینہ، گلے تر سے بہتر ہے خار مدینہ، کبار مدینہ تو یوں بھی بڑے ہیں، کبار مدینہ تو یوں بھی بڑے ہیں، بروں سے بڑے ہیں صغار مدینہ، سگانے مدینہ بھی بہتر ہے ہم سے، وہاں کا مدینہ کا مکہ کا کتا بھی بہتر ہے، کہ حاصل ہے ان کو جوار مدینہ، یعنی مدینہ کا قرب حاصل ہے تو اس لیے کتا بھی افضل ہے، اور ہم جو ہے دور گھوم رہے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ سے کچھ پہلے مولانا افتخار صاحب نے تقریر کی، تقریر کا آخری جملہ میں نے کچھ سنا، شروع کا جملہ سنا نہیں میں نے۔ جس علاقے میں حضرت رہتے ہیں اس علاقے کا ایک آدمی دیوبند پہنچا، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اب میں بھی تھا دیوبند میں۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ چند دنوں پہلے میں بھروارہ میں تھا، اچانک خیال آیا کہ دیکھا کہ کچھ قافلہ جا رہا ہے مدینہ کے لیے، مکہ کے لیے، تو میں نے کہا کہ میرا نام بھی اس لسٹ میں لکھ دیجئے۔ چنانچہ میرا نام بھی ایسے چلتے پھرتے لکھا گیا۔ اللہ نے اپنے دربار میں بلا لیا، اور دیار حبیب میں بھی میں پہنچا، اور پھر مدینہ سے جدہ، جدہ سے دہلی، اور دہلی سے دیوبند، اور پھر سہارنپور، اور پھر بہار، اور پھر اپنے گھر۔ جب وہاں جاتے ہیں تو یہ لباس اتر جاتا ہے، اور ہر آدمی احرام والا لباس پہنتا ہے، سر پہ ٹوپی نہ ڈالا، پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کمپنی کا آدمی ہے۔